ممالک کے مابین اتحاد و اتفاق اور باہمی مفادات کی پاسداری کے مقصد سے کسی زمانے میں ایک بڑی تنظیم بنائی گئی تھی جس کو عرب لیگ کا نام دیا گیا تھا، جس کا مشن ابتدائی دنوں میں پوری طرح سے صاف ستھرا تھا لیکن پھر بھی کچھ حد تک غیر واضح تھا۔ تاریخ کے صفحات میں درج ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سب عرب اقوام اور عرب علاقے ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع تھے۔ سامراج نے سب کو تنہا کر دیا اور دور غلامی کے بعد امت مسلمہ کے علاقوں کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں بانٹ کر اتحاد و یگانگت سے محروم کر دیا۔ اس کے باوجود بھی کچھ درد دل رکھنے والوں نے عرب ممالک کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کرنے کی کوشش کی اور باہمی متفقہ مفادات کی خاطر سب ممالک کو ایک نام سے جمع کیا اور عرب ممالک کی ایک تنظیم عرب لیگ کے نام سے بنائی گئی۔ دراصل مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی ایک بڑی علاقائی تنظیم ہے، اسے لیگ آف عرب اسٹیٹس بھی کہتے ہیں۔ 22 مارچ 1945 میں مصر کے دارالحکومت قاہرہ کے اندر اس تنظیم کی تاسیس کی گئی۔ عرب لیگ کے ابتدائی اراکین میں مصر، شام، لبنان، عراق، اردن، سعودی عرب اور یمن شامل تھے۔ اس کے بعد 1953 میں لیبیا، 1956 میں سوڈان، 1958 میں تیونس اور مراکش، 1961 میں کویت، 1962 میں الجیریا، 1971 میں بحرین، قطر، عمان اور متحدہ عرب امارات، 1973 میں موریتانیہ، 1974 میں صومالیہ، 1976 میں فلسطینی تنظیم آزادی اور ایک دو مزید چھوٹے چھوٹے عرب جزائر بھی اس تنظیم کے رکن بنے۔ اس تنظیم کی فیصلہ سازی میں ہر ملک کا ایک ووٹ ہے اور کسی بھی نتیجے تک پہنچنے کے لیے صرف رکن ممالک ہی کی رائے شامل کی جاتی ہے۔ 1945 میں عرب لیگ کے قیام کا مقصد رکن ممالک کے درمیان سیاسی، ثقافتی اور معاشی ہم آہنگی کا فروغ تھا۔ اس کے علاوہ مشترکہ معاشرتی اقدار کی ترویج اور باہمی علاقائی تنازعات کا حل یا رکن ممالک میں سے کسی کے غیر رکن ممالک سے تنازعات کے حل بھی پیش نظر تھے۔ لیکن بہت جلد 13 اپریل 1950 کو ہی رکن ممالک باہمی دفاع پر متفق ہو گئے اور طے پایا کہ مضبوط معاشی ربط و تعلق اور دفاعی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بھرپور تعاون اس کے بینر تلے کیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی ابتدا میں عرب لیگ بس معاشی، معاشرتی اور ثقافتی تعلقات پر ہی قانع رہی۔ 1959 میں پہلی عرب پیٹرولیم کانگریس منعقد ہوئی۔ 1964 میں عرب لیگ ایجوکیشنل، کلچرل اینڈ سائنٹیفک آرگنائزیشن کا وجود عمل میں لایا گیا۔ 1964 میں اردن کے بے حد اصرار پر فلسطینی تنظیم آزادی کو فلسطینیوں کی نمائندہ تنظیم تسلیم کیا گیا۔ 1972 سے 1979 کے دوران تیسرے سیکرٹری جنرل محمد ریاض کے دور میں عرب لیگ کی سیاسی سرگرمیاں بہت زیادہ ہو گئیں اور ان سرگرمیوں کا زیادہ تر محور اسرائیل کو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے روکنا تھا۔ 26 مارچ 1979 کو جب مصر نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تو عرب لیگ کے ممبران نے مصر کی رکنیت معطل کر دی اور ہیڈ کوارٹر مصر سے تیونس میں منتقل کر دیا۔ البتہ 1989 میں مصر کی رکنیت دوبارہ بحال کی گئی اور 1990 میں عرب لیگ کا صدر دفتر دوبارہ قاہرہ میں منتقل کر دیا گیا۔ عرب لیگ کی کئی امتیازی خصوصیات ہیں۔ اس میں ایک جانب تیل کے عالمی ذخائر کا 60% اور گیس کے 1/3 سے زائد ذخائر رکھنے والے ممالک شامل ہیں، اور دوسری جانب اسی تنظیم میں صومالیہ، یمن اور سوڈان جیسے ممالک بھی موجود ہیں جن کی بیشتر آبادی خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ ان ملکوں کی داخلی شورش نے معیشت کا دم نکال دیا ہے۔ مجموعی طور پر خلیجی ممالک امیر ترین اور افریقی عرب ممالک غریب سمجھے جاتے ہیں۔ عرب لیگ کی دوسری خصوصیت تیل اور تجارت کی 2 بحری گزرگاہیں ہیں۔ ابنائے ہرمز سے دنیا بھر میں تیل کی سپلائی کی جاتی ہے، جس کی اہمیت کے اعتبار سے اسے دنیا میں آئل ٹریفک کا سنگم سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری نہر سوئز ہے جو یورپ، افریقہ، ایشیا اور دیگر دنیا کے ساتھ تجارت اور بری و بحری رابطے کا اہم پل سمجھی جاتی ہے۔ سن 1998 میں عرب لیگ نے اپنے رکن ملکوں کو فری ٹریڈ زون قرار دینے کی تجویز دی تھی، جس پر کچھ کام بھی ہوا، مگر رکن ممالک کے باہمی سیاسی اختلافات اور مفادات عرب لیگ کے مشترکہ ایجنڈے کو عملی شکل دینے کی راہ میں حائل رہے۔ عرب لیگ صرف سیاسی مسائل میں الجھ کر رہ گئی اور اقتصادی تعاون ایجنڈے میں دوسرے اور تیسرے مقام پر چلا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ عرب لیگ نے عربوں کی کتنے مسائل حل کروائے ہیں؟ اس سوال کا جواب کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہزاروں فلسطینی ہر سال اسرائیلی بموں کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ دنیا کی سب سے زیادہ دولت عرب علاقوں میں ہونے کے باوجود عرب اپنا دفاع کرنے کے قابل ہی نہیں، اور یہود و نصارہ کی افواج امت مسلمہ کی مقدس سرزمین کو اپنے ناپاک جوتوں سے رود کر ان عربوں کی حفاظت کرتے ہیں۔
افریقی عرب علاقے بدترین غربت کا شکار ہیں اور کل عرب اقوام سائنس و ٹیکنالوجی سے بے حد محروم اور کل یورپی و امریکی درآمدی مصنوعات پر انحصار کرتی ہے۔ بے پناہ انسانی و مالی قدرتی وسائل کے باوجود انڈسٹری نام کو نہیں ہے۔ اپنی تہذیب و ثقافت پر ناسا عرب اقوام مغربی طرز تمدن کی بدترین غلامی کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اور دیگر تنظیموں کی طرح عرب لیگ بھی میٹنگ، اجلاس اور بیان بازی سے آگے نہیں بڑھ پا رہی ہے۔ جب سے ہم بڑے ہوئے ہیں ہم عرب سربراہی اجلاس کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہم نے اس میں کوئی بہت زیادہ مثبت چیز نہیں دیکھی ہے۔ عرب سربراہی اجلاس کسی بھی عام فورم کی طرح کھیلوں کا ایک اور ٹورنامنٹ بن گیا ہے اور اس کا کوئی اثر زمین پر نہیں ہے۔ تاریخ میں عرب سربراہی اجلاس سے کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے، لہٰذا اب کی بات تو چھوڑ ہی دیں۔ صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ عرب کی عوام خود اس تنظیم پر بھروسہ نہیں کرتی اور نہ ہی اس سے کوئی امید رکھتی ہے۔ تنازعات کے شکار متعدد عرب ملکوں کی عوام کا یہ عام تاثر ہے کہ انہیں عرب لیگ سے ابھی تک کوئی مثبت نتیجہ یا تبدیلی نظر نہیں آ رہی ہے۔ خانہ جنگی سے تباہ حال ملک شام کی بات ہو یا عراق اور سوڈان کی، خلیج عرب ہو یا افریقی عرب اقوام، مسئلہ فلسطین ہو یا پھر لیبیا اور یمن، ہر جگہ خانہ جنگی ہے اور مسائل ہی مسائل ہیں۔ لیکن سابقہ سالوں کی طرح 2022 میں بھی عرب لیگ نے کوئی خاص پیش قدمی نہیں کی ہے اور نہ ہی کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مدتوں بعد ہی صحیح اس تنظیم نے عرب ممالک کے باہمی اختلافات کو ختم کرانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ عرب ملکوں کے مفادات کے لیے قائم کردہ عرب لیگ نے 2022 کو بھی میٹنگ اور مذاکرات کے ذریعے برباد کر دیا۔ مسائل کے ازالے کے لیے ایماندارانہ پیش قدمی نہیں کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لیگ پر بھی غیر مؤثر تنظیم کا لیبل بڑے پیمانے پر لگتا نظر آ رہا ہے۔